فائلوں سے ایپسٹین کے مختلف سرکاری عہدیداروں اور مشہور شخصیات کے ساتھ روابط کی معلومات کا ایک خزانہ سامنے آیا ہے جو نابالغ بچوں کی سمگلنگ اور عصمت دری کے خوفناک، ہولناک اور پریشان کن حوالوں سے بھرا ہوا ہے۔ روس اور ولادیمیر پوٹن کا نام فائلوں میں سینکڑوں بار ظاہر ہوتا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ ایہود باراک کا کیا چکر ہے؟ گیلین میکسویل جو ہے اس کا اس سارے کھیل میں کیا کہانی ہے جو اس کی پارٹنر تھی؟ اور اس سے بھی بڑھ کے اس کا باپ رابرٹ میکسویل کون تھا؟ اس پورے نیٹ ورک کا اصل ہدف کیا تھا؟ میڈیا جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ بل اور ہلری کلنٹن کو کانگریس میں کیوں بلایا جا رہا ہے؟ گیلین میکسویل بھی کہا جا رہا ہے کہ کانگریس آئے گی، وہ کیا کہے گی؟ کہ بل اور ہلری کلنٹن نے عدالت میں گواہی دینے پر کیوں رضامندی ظاہر کی ہے؟ صرف ان با اثر لوگوں کے گناہوں پر ہی پردہ نہیں ڈالا جا رہا بلکہ ایک با اثر ملک کو بھی بچانے کی حد الوسع کوشش کی جا رہی ہے۔ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بگ کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ایپسٹین فائلز کی تازہ ترین ریلیز صرف ایک سکینڈل نہیں ہے، یہ طاقت کی عالمی نقشہ سازی کی ایک تصویر ہے، کیونکہ امریکی محکمہ انصاف کی طرف سے جاری کردہ 3 ملین دستاویزات دنیا بھر کی دارالحکومتوں میں طاقتور ترین لوگوں کو نہ صرف شاہ سرخیوں کی زینت بنا رہی ہے بلکہ سنگین نتائج کا باعث بھی بن رہی ہے۔ برٹسلاوا سے نئی دہلی تک، جہاں بعض طاقتور لوگ ایپسٹین کے ساتھ اپنے تعلقات کے ایکسپوئر کے بعد مستعفی ہو رہے ہیں، تو بہت سو نے بے شرمی سے اپنا دفاع بھی کیا ہے۔ اب بات بے شرمی اور ہٹ دھرمی کی ہو رہی ہے تو یہ رویہ محض دنیا بھر کے ان طاقتوروں کا نہیں رہا بلکہ میڈیا بھی جھوٹ بول رہا ہے اور کور اپ میں مصروف دکھائی دیتا ہے۔ میں اسے امریکہ کی ہسٹری کا سب سے بڑا کور اپ آپریشن کہتا ہوں۔ جی ہاں، JFK سے بھی بڑا، 9/11 سے بھی بڑا۔ اس سے بڑا کور اپ آپریشن آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ اس وقت اس دنیا میں 2 بہت بڑے کور اپ آپریشنز چل رہے ہیں۔ پہلا جو غزہ میں نسل کشی ہوئی ہے اس کے اوپر مٹی ڈالنا، اس کو چھپانا، اس کو کسی اور لائٹ میں دکھانا، یہ آپ کو آگے چل کے پتا چلے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اس سلسلے میں۔ اور دوسرا ایپسٹین کے بارے میں جتنی بھی کہانیاں ہیں ان کو ایک اور رنگ دینا۔ ذمہ داری قبول کرنے والوں کی بات کروں تو فائلوں سے براہ راست منسلک پہلا سیاسی استعفیٰ سلوواکیہ میں ہوا۔ قومی سلامتی کے مشیر میروسلاوا لاجک نے 2018 میں ایپسٹین کے ساتھ ایسے ٹیکسٹ اور ای میلز جاری ہونے کے بعد استعفیٰ دے دیا جن میں کم سن بچیوں اور لڑکیوں کا تمسخر اڑایا گیا تھا۔ وہ اس وقت وزیر خارجہ تھے اور ایپسٹین اس سے 9 سال پہلے نابالغ لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کے اس کا مجرم ٹھہرایا جا چکا تھا۔ لاجاک کا کہنا ہے کہ انہیں اب ان پیغامات کو پڑھ کر افسوس ہوتا ہے، اپنی حماقت کا احساس ہوتا ہے۔ مستعفی ہونے کے باوجود کسی بھی مجرمانہ فعل میں ملوث ہونے کی بہرحال تردید کر رہے ہیں، جبکہ اپوزیشن جماعتیں تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہیں اور متاثرین سے کہہ رہی ہیں کہ جناب آپ سامنے آئیں، اپیل کر رہی ہیں کہ آپ آ کے اقرار کریں کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ فرانس میں ایک حکومتی وزیر ہیں یاک لینج، ان کو ای میلز میں ایپسٹین کی اشرافیہ کے ساتھ رابطوں کے نیٹ ورک کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک پیشہ ورانہ تعلق تھا، لیکن ای میلز میں شامل ہونے کی وجہ سے ان کی بیٹی نے ایک بڑی فرانسیسی فلم یونین میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ کچھ فرانسیسی سیاستدان دستاویزات کی پارلیمانی تحقیقات کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں میرا پیارا نندو وہ بھی زیر عتاب ہے۔ فائلز میں اس کا حوالہ کچھ یوں دیا گیا ہے کہ اس نے ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے اسرائیل کے دورے کے دوران وہ ناچتا رہا، گاتا رہا، مطلب امراؤ جان بنا رہا، کیونکہ ہندوستانی حکومت جو ہے اس نے ان دستاویزات کو ایک مجرم کی بیہودہ قیاس آرائی قرار دیا ہے اور ایپسٹین سے کسی بھی تعلق کا انکار کیا ہے۔ اپوزیشن کا بہرحال وہاں پر مطالبہ یہ ہے کہ نندو کو استعفیٰ دینا چاہیے، جبکہ رقص کرتے ہوئے مودی کی نندو کی میمز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر فی الحال چھائی ہوئی ہیں۔ وہیں مسلم دنیا کی بات کروں تو وہاں پر ایپسٹین کو مبینہ طور پر مقدس کسوہ کعبہ بھجوانے پر شدید غم و غصہ ہے۔ ای میلز میں یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ کپڑا اس مکروہ پیڈوفائل کو بھیجنے کے فیصلے میں کون سے حکام شریک تھے۔ ان سے صرف یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی شپمنٹ کا انتظام متحدہ عرب امارات میں مقیم ایک کاروباری خاتون عزیزہ الاحمدی اور ایک شخص عبداللہ المہری نے کیا تھا، لیکن ابھی تک
ان کے بارے میں کوئی مزید تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ ناروے میں شاہی خاندان تنقید کی زد میں ہے۔ کراؤن پرنسس میٹ میرٹ جو ہیں ان کا نام ای میلز میں سینکڑوں بار لیا گیا ہے۔ 2008 میں باوجود اس کے کہ اس کو سزا ہو گئی تھی ایپسٹین کو، اس کے باوجود ملاقاتوں کی منصوبہ بندی ہوتی رہی۔ ناروے کی ملکہ نے متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے اور پوری صورتحال کو شرمناک قرار دیا ہے، جس سے کہ ان کے وزیر اعظم نے بھی اتفاق کیا اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ آسٹریلیا کے سابق وزیر اعظم کیون رڈ اور جنوبی افریقہ کے سابق صدر جیکب زوما، ان کا بھی ذکر ہے۔ دونوں نے بظاہر ایپسٹین سے ملنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ رڈ کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک ڈنر کی دعوت تھی رات کے کھانے کی، اس سے انکار کر دیا تھا، جبکہ زوما نے اسے کہا کہ جناب یہ مجھے بدنام کرنے کی ایک مہم ہے۔ برطانیہ میں ایپسٹین سے منسلک مزید تفصیلات سامنے آنے کے بعد سابق شہزادہ اینڈریو نے اپنی شاہی رہائش گاہ چھوڑ دی ہے اور پولیس ان کے خلاف تازہ الزامات کا جائزہ لے رہی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ کسی بھی غلط کام سے انکار کیا ہے، جبکہ لیبر رہنما پیٹر مینڈلسن نے مبینہ طور پر مارکیٹ سے متعلق کچھ حساس معلومات جنسی مجرم کے ساتھ شیئر کی ایپسٹین کے ساتھ، اور اس الزام کے بعد وہ ہاؤس آف لارڈ سے مستعفی ہو گئے ہیں اور ان کے خلاف مجرمانہ تحقیقات جاری ہیں۔ امریکہ میں بات کروں تو طاقتور اور بااثر لوگ وہ بھی ایپسٹین فائلز کی زد میں ہیں، جیسے دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ایلون مسک بظاہر ایپسٹین کے جزیرے پر سب سے وائلڈ پارٹی میں شامل ہونا چاہتا تھا، کیونکہ ایلون مسک نے وہاں جانے سے اس نے کہا کہ جی میں تو نہیں جانتا، اور یہ سب انکار کہتا ہے میں نے تو انکار کیا تھا، میں وہاں پر نہیں گیا۔ یا بل گیٹس جو مبینہ طور پر ایک روسی کسی خاتون سے کوئی جنسی بیماری کی منتقلی کے بعد ایپسٹین سے مدد مانگتا رہا کہ اس کی جو اس وقت کی بیوی تھی میلنڈا، اس کو خفیہ طور پر وہ اینٹی بائیوٹکس دینے کی کوشش کرے۔ اگرچہ مائکروسافٹ کا یہ جو شریک بانی ہے بل گیٹس، اس نے ریکارڈ پر یہ کہا ہے کہ جناب یہ سچ نہیں ہے، بظاہر جیفری نے خود ہی اپنے آپ کو اس طرح کی ای میل لکھ دی تھی۔ اور پھر ہمارا پیارا صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی کاروباری منصوبوں کے ہزاروں تذکرے ہیں جناب، جن میں صدر کے خلاف متعدد چونکا دینے والے اور شرمناک الزامات بھی شامل ہیں۔ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ ان فائلوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کے کم سن بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے اور قتل کی دھمکیاں دینے کے انتہائی پریشان کن الزامات ہیں، جبکہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کا کہنا ہے کہ ہم ان الزامات کی تصدیق نہیں کر سکتے اور یہ دعوے بے بنیاد اور جھوٹے ہیں۔ ڈیپٹی اٹارنی جنرل جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایف بی آئی نے کبھی اس کی تحقیقات نہیں کی، کیونکہ یہ معلومات ایک ٹپ لائن کے ذریعے گمنام طور پر موصول ہوئیں اور یہ اقتباس اس نوعیت کے نہیں جن کی واقعی تحقیقات کی جا سکے۔ صدر نے ہمیشہ کسی بھی غلط کام سے انکار کیا۔ جہاں دوسرے ممالک ایپسٹین فائلز میں نام آنے کے بعد اہم شخصیات مستعفی ہو رہی ہیں، ان پر مجرمانہ تحقیقات شروع کی جا رہی ہیں، امریکی صدر کا کہنا ہے کہ تازہ ترین ریلیز وہ کہتے ہی ہیں کہ نہ صرف مجھے بری الذمہ قرار دیتی ہیں بلکہ لوگوں کی امیدوں کے برخلاف ہیں جو چاہتے تھے کہ جی they wanted to see me going down۔ امریکی محکمہ انصاف نے تصدیق کی ہے کہ وہ مزید کوئی دستاویزات جاری نہیں کریں گی، کوئی اضافی الزامات عائد نہیں کیے جائیں گے۔ اگر ہمیں ایسی معلومات اور شواہد ملے جن سے مقدمہ چلایا جا سکتا ہے تو آپ یقین کریں کہ ہم ایسا کریں گے، جبکہ کچھ قانون سازوں کا خیال ہے کہ محکمہ انصاف کے پاس لاکھوں مزید دستاویزات موجود ہیں، اور جو علم ہے وہ بھی یہ ہے کہ جناب ان نے 30 لاکھ جاری کی ہیں اور 60 لاکھ ان کے پاس تھیں، یعنی کہ آدھی جاری کی ہیں اور آدھی نہیں کی ہیں۔ لہٰذا وہ متاثرین جو تمام فائلوں کی مکمل چاہتے تھے کہ ان کو ایکسپوز کیا جائے اور ان کے ساتھ ہونے والی جو زیادتی ہے اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کے خلاف مقدمات بنائے جائیں اس کا مطالبہ کر رہے تھے، انہیں ایک بار پھر مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ در حقیقت معاملہ اس سے بھی بدتر ہے، کیونکہ محکمہ انصاف کی طرف سے دستاویزات کو جاری کرنے کے بھونڈے طریقہ کار کی وجہ سے 40 سے زیادہ متاثرین کی شناخت، ان کی ذاتی تصاویر عام ہو گئی ہیں، کیونکہ تفصیلات کو مناسب طریقے سے چھپایا نہیں گیا، ریڈیکٹ نہیں کیا گیا۔ تازہ ترین دستاویزات سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایپسٹین کے دنیا بھر میں با اثر امیر اور طاقتور لوگوں کے ساتھ گہرے روابط تھے۔ یہ روابط 2008 میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے جرم میں سزا پانے کے باوجود قائم رہے۔ ان معلومات کی اتنی زیادہ مقدار میں ایک ساتھ ان کو ظاہر کرنے کے پیچھے دراصل ایک بدنیتی دکھائی دیتی ہے، ایک کوشش ہے مذموم تاکہ اصل جڑ تک اور اصل کہانی تک پہنچا نہ جا سکے۔ معلومات اتنی زیادہ ہیں کہ ایک شور برپا ہے۔ It's no more information. It has become noise. And no one can make anything out of noise. میڈیا اس میں اپنا کردار الگ ادا کر رہا ہے۔ صرف ان با اثر لوگوں کے گناہوں پر ہی پردہ نہیں ڈالا جا رہا، بلکہ ایک با اثر ملک کو بھی بچانے کی حد الوسع کوشش کی جا رہی ہے۔
یہ باور کروا کے کہ ایپسٹین موساد اسرائیل کا ایجنٹ نہیں بلکہ روس کا جاسوس تھا۔ روس اور ولادیمیر پوٹن کا نام فائلوں میں سینکڑوں بار ظاہر ہوتا ہے۔ ای میلز یہ ثابت کرتی ہیں کہ ایپسٹین نے کئی سالوں تک پوٹن سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، کوششیں جاری رکھیں، حالانکہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ وہ کبھی واقعی پوٹن سے ملا یا نہیں۔ لیکن میڈیا اور بعض ممالک کے سربراہان جیسے پولینڈ کے وزیر اعظم ڈونلڈ ٹسک کا کہنا ہے کہ فائلیں ظاہر کرتی ہیں کہ ایپسٹین روسی ہنی ٹریپ کا حصہ تھا جو اپنے نیٹ ورک کا استعمال مغربی اشرافیہ سے حساس معلومات کے حصول کے لیے کرتا تھا تاکہ اسے ماسکو تک پہنچایا جا سکے۔ روسی سفیر نے کہا کہ یہ سراسر بکواس ہے کہ ایپسٹین کا ولادیمیر پوٹن سے کوئی تعلق تھا یا یہ کہ ایپسٹین روسی جاسوس تھا، جبکہ فائلز میں ہزارہا ثبوت ہیں کہ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود باراک بار بار جنسی مجرم کے اپارٹمنٹ میں ٹھہرے اور اس کے نجی طیارے میں سفر کیا، اس کو مشورے دیے، اس سے کاروباری شراکت کی، لیکن پھر بھی یہ کوشش جاری ہے کہ ایپسٹین کو روسی ایجنٹ ظاہر کیا جائے۔ آخر کیوں؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ ایہود باراک کا کیا چکر ہے؟ گیلین میکسویل جو ہے وہ اس کا اس سارے کھیل میں کیا کہانی ہے جو اس کی پارٹنر تھی؟ اور اس سے بھی بڑھ کے اس کا باپ رابرٹ میکسویل کون تھا؟ ایہود باراک کس جگہ پر آ کر اس کہانی میں فٹ ہوتا ہے؟ اس پورے نیٹ ورک کا اصل ہدف کیا تھا؟ میڈیا جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ بل اور ہلری کلنٹن کو کانگریس میں کیوں بلایا جا رہا ہے؟ وہ وہاں آ کر کیا کہیں گے؟ گیلین میکسویل بھی کہا جا رہا ہے کہ کانگریس آئے گی، وہ کیا کہے گی؟ کیا ایک بار پھر لیفٹ رائٹ سینٹر میڈیا سب کے سب ایک ہو جائیں گے صرف اس لیے کہ اسرائیل کو بچایا جائے؟ حقیقت کیا ہے؟ آج اس پر بات کریں گے، تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ تو حضور والا ایپسٹین اس مکروہ سلطنت کا بادشاہ نہیں بلکہ فقط ایک ملازم تھا۔ تاہم مین اسٹریم میڈیا شاید جان بوجھ کر اس کے موساد ایجنٹ کے اصل کردار کو چھپا رہا ہے، جو اسرائیل کے اثر و رسوخ کو بڑھانے اور اس کے مفادات کو اس کے تحفظ کے لیے بلیک میلنگ کرتا رہا۔ ایپسٹین فائلز میں لیک ہونے والی ایف بی آئی کی اندرونی دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کے سابق صدر ایہود باراک نے بذات خود اسے تربیت دی، جیسے کہ 2020 کی ایک دستاویز میں سابق اسرائیلی وزیر اعظم کے تحت موساد کے لیے اس کے کام کو براہ راست دستاویزی شکل دی گئی ہے۔ میڈیا دستاویزات کو جس طریقے سے پیش کر رہا ہے اس سے تاثر ملتا ہے کہ گیلین میکسویل ایپسٹین کی گرل فرینڈ تھی، اس کی ساتھی تھی یا اس کی ملازمہ تھی، بعض کہتے ہیں اس کی غلام تھی، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گیلین میکسویل جو ہے وہ در حقیقت موساد کی افسر تھی، جیفری ایپسٹین اس کا ملازم تھا۔ گیلین میکسویل رابرٹ میکسویل کی بیٹی ہے، جو جدید تاریخ کا سب سے مشہور اسرائیلی جاسوس تھا۔ رابرٹ میکسویل، جس کا اصل نام یان لڈوک ہائمن بنیامن ہوچ تھا، 1923 میں چیکوسلواکیا کے غریب یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران نازیوں سے بچنے کے لیے فرانس بھاگا اور پھر برطانوی فوج میں شامل ہو کر نارمینڈی سے برلن تک جنگوں میں حصہ لیا۔ بعد میں اس کو کراس بھی ملا بہادری پر۔ جنگ کے بعد وہ اشاعتی کاروبار میں داخل ہوا اور پرگمون پریس جیسی اس نے کمپنیاں بنائی جو سائنسی کتب کی اشاعت کے لیے مشہور ہوئیں، اور پھر دی مرر گروپ نیوز پیپرز خریدا اور میڈیا امپائر قائم کی۔ اس نے ایلزبتھ منارڈ نامی ایک خاتون سے شادی کی جو کہتے ہیں کہ پروٹیسٹنٹ تھی۔ اس کے 9 بچے ہوئے جن میں گیلین میکسویل سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی۔ سیاسی طور پر وہ 1964 سے 1970 تک لیبر پارٹی کا ایم پی بھی رہا برطانیہ میں۔ میکسویل کے برطانوی MI6، اسرائیلی موساد اور سوویت KGB کے ساتھ روابط تھے اور اسے ایک ٹرپل ایجنٹ کہا جاتا تھا۔ اس نے 1948 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی میں مدد کی، جہازوں کے پرزے اسمگل کیے۔ سب سے بڑا کارنامہ اس کا پرومس نامی ایک پروگرام کے ذریعے تمام حکومتوں، خاص طور پر امریکہ اور کینیڈا کی حکومتوں میں کمپیوٹر کی انٹروژن اور ہیکنگ شروع کرنا تھا۔ اسرائیل نے پیڈوفیلیا کا جال اور کمپیوٹر سیکیورٹی کی ہیکنگ، بیک ڈور کے ساتھ کمپیوٹر کی پینیٹریشن، دونوں میں مہارت حاصل کی۔ رابرٹ بنیادی طور پر موساد ایجنٹ تھا لیکن KGB اور MI6 کے لیے بھی کام کرتا تھا، اور اسی لیے اسے ٹرپل ایجنٹ بھی کہا جاتا تھا۔
1986 میں اس نے مورڈیچائی ونونو کو گرفتار کرنے کے لیے ہنی ٹریپ آپریشن کیا۔ مورڈیچائی ونونو ایک اسرائیلی نیوکلیئر سائنٹسٹ تھا جس نے دنیا کو بتایا کہ اسرائیل کے پاس جوہری ہتھیار ہیں۔ میکسویل نے موساد کے ساتھ مل کر ونونو کو اغوا کروایا۔ میکسویل کی موت 1991 میں ہوئی اور وہ بھی ایک بڑی دلچسپ قسم کی ایک کہانی ہے۔ یہ اپنی یاٹ جس کا نام اس نے اپنی بیٹی کے نام پر لیڈی گلین رکھا ہوا تھا، اس میں اس کی موت ہوئی اور اسے موساد نے اس وقت قتل کروایا جب اس نے موساد کو دھمکی دی کہ میں راز افشا کر دوں گا تمہارے اور مجھے میرے کاروبار کے لیے $400 ملین دو، اور موساد نے اسے مروا دیا۔ اس کی لاش سمندر میں برہنہ حالت میں پائی گئی۔ گلین میکسویل اس کی سب سے چھوٹی اور پسندیدہ بیٹی تھی۔ کیونکہ رابرٹ میکسویل کا ایک بیٹا تھا جس کا نام مائیکل تھا، وہ ایک حادثے میں جاں بحق ہو گیا، کچھ عرصہ کومے میں رہا اور وہ مر گیا اس کے بعد، اور اس کی موت کے بعد ہی گلین میکسویل پیدا ہوئی تھی۔ اس لیے رابرٹ کو گلین سے شدید محبت تھی۔ اس نے اس پر خصوصی توجہ دی اور اپنی یارڈ کا نام بھی اسی کے نام پر رکھا۔ گلین کو باپ کی طرح جاسوسی کی تربیت دی گئی اور وہ نیو یارک میں باپ کی نمائندگی کرتی تھی، جہاں وہ سوشل نیٹ ورکنگ اور خفیہ رابطوں میں ملوث رہی۔ 1991 میں باپ کے انتقال کے بعد ہی اسے انڈیپینڈنٹ مشن چلانے کا سگنل ملا، جس کے لیے اس نے بعد میں جیفری ایپسٹین کو ریکروٹ کیا۔ تو اس طریقے سے جیفری ایپسٹین گلین میکسویل کے ساتھ موساد کے لیے کام کرنا شروع ہوا اور امریکہ میں اسے CIA اور FBI کا تحفظ بھی حاصل تھا۔ ایپسٹین ایک جعلی ارب پتی تھا۔ اس کو جعلی ارب پتی اس لیے بنایا گیا تاکہ وہ امیر اور طاقتور لوگوں کے نیٹ ورک کا بآسانی حصہ بن سکے۔ ایک جعلی ارب پتی جسے موساد نے پیڈوفیلیا، پیسہ اور انٹیلیجنس جیسے 3 ہتھیاروں سے لیس کیا۔ رابرٹ میکسویل اور گلین یہ جانتے تھے کہ پیڈوفیلیا برطانوی شاہی اور یورپی اور امریکی اشرافیہ کی ایک بڑی بیماری ہے۔ انہیں پیڈوفیلیا پسند ہے، انہیں پیڈوفیلیا کے دلال پسند ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گلین میکسویل ایک موساد افسر کے طور پر نیو یارک میں اتنی کامیاب رہی اور اس نے جیفری ایپسٹین کے ذریعے بل کلنٹن تک رسائی حاصل کی جو وہ اکیلے نہیں کر سکتی تھی۔ میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ آپ نیٹ فلکس کی ایک سیریز ہے دی اسپائی، وہ دیکھیں۔ وہ دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ سیریز دراصل ایک موساد کے جاسوس ایلی کوہن کے بارے میں ہے۔ ایلی کوہن کی کہانی اسرائیل کی تاریخ کی سب سے مشہور جاسوسی کہانیوں میں سے ایک ہے۔ وہ 1924 میں مصر کے ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوا، 1950 کی دہائی میں ہجرت کر کے اسرائیل آیا، 1960 میں موساد میں بھرتی ہوا اور شام میں ایک امیر اور بااثر عرب کاروباری شخص کمال امین ثابت کے نام سے بطور ایک انڈر کور ایجنٹ کام کرتا رہا۔ وہ بہت جلد دمشق کے اعلیٰ حلقوں میں گھل مل گیا، شامی فوج اور سیاستدانوں کا قریبی دوست بن گیا، حتیٰ کہ صدر کے دفتر تک رسائی حاصل کر لی۔ اس نے اسرائیل کو انتہائی قیمتی معلومات بھیجی، خاص طور پر گولان ہائٹس پر شامی فوجی ٹھکانوں کی تفصیلات، جو 1967 کی جنگ میں اسرائیل کے لیے بہت کام آئی۔ تقریباً 4 سال تک وہ جاسوسی کرتا رہا۔ 1965 میں شامی انٹیلیجنس نے اسے پکڑ لیا اور پھانسی دے دی۔ ایلی کوہن ایک غریب آدمی تھا، ایک جھوٹا ارب پتی، ایک موساد ایجنٹ، بالکل ایپسٹین کی طرح۔ اب ایپسٹین کی فائلوں پہ ذرا واپس آتے ہیں حضور۔ فائلوں سے ایپسٹین کے مختلف سرکاری عہدیداروں، ماہرین تعلیم اور مشہور شخصیات کے ساتھ روابط کی معلومات کا ایک خزانہ سامنے آیا ہے، جو نابالغ بچوں کی سمگلنگ اور عصمت دری کے خوفناک، ہولناک اور پریشان کن حوالوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایپسٹین کے نسل پرستانہ اور یہودی بالادستی کے جو رجحانات ہیں، وہ اس کے حکمران طبقے کے دوستوں کے ساتھ کیے گئے روابط سے عیاں ہیں، جو ای میلز ایکسچینجڈ ہیں۔ وہ معاشرے کے جو غیر یہودی ہیں ان کو اپنے سے کمتر کہتا ہے، ان کو گویم کہتا ہے، اور یوجینکس اور نسلی سائنس کا جنون رکھتا ہے، یعنی ایک ہی نسل کے لوگوں کی افزائش، اس پر یقین رکھتا تھا، یعنی کہ یہودی نسل کو۔ ایک طرف وہ اور اس کا گروہ ان نظریاتی رجحانات کو 4chan اور پول جیسے پلیٹ فارمز کے ذریعے ویب پر انتہائی دائیں بازوں کی ذیلی ثقافتیں بنانے کے لیے استعمال کر رہا تھا، تو دوسری جانب ویکسنر فاؤنڈیشن کے ذریعے اسرائیل کو فنڈز فراہم کر رہا تھا۔ FBI کی ایک اندرونی دستاویز میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایہود براک نے خود ایپسٹین کو ایک جاسوس کے طور پر تربیت دی۔ اس کے بدلے میں ایپسٹین نے باراک کو پیلنٹیئر کے ساتھ تعاون کرنے کا مشورہ دیا اور اس کی پیٹر تھیل کے ساتھ ملاقات کروائی۔ پیلنٹیئر وہ کمپنی ہے جو جاسوسی کے سافٹ ویئر بناتی ہے، وہ سافٹ ویئر جو فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے استعمال ہوئے اور اب آئس استعمال کر رہی ہے۔
इमिग्रेंट्स के खिलाफ। इसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। फिर एप्स्टीन और उसके दोस्त बिल गेट्स, उसने 2011 में दुनिया की गरीब आबादी से मजमूई तौर पर छुटकारा पाने के बारे में भी बातचीत की कि यार ये गरीबों को मरवा दो यार। और ये बिल गेट्स जो है ये फिर वैक्सीन के ऊपर भी काम करता रहा कि किस तरीके से गरीब मर जाएं इस दुनिया में, इनका क्या करना है, आबादी बढ़ाई हुई है। अब आप खुद देख सकते हैं कि एप्स्टीन की सरगर्मियों को मुसाद और अमरीकी मालियाती सरमाया के अशराफिया, सियासतदान और बाअसर शख्सियात से जोड़ने वाले ऐसे शवाहिद के बावजूद मेन स्ट्रीम मीडिया एप्स्टीन के बारे में क्या कह रहा है कि वो किसके लिए काम कर रहा था? रूस के लिए। एप्स्टीन के रूसी एजेंट होने के इल्जामात दरअसल 2026 के अवाइल में, जब से ये फाइलों का दूसरा बैच जारी हुआ है, उसके बाद से अचानक फिर से सुर्खियों में आए हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कि कोई हकायक ना होने के बावजूद मगरबी हुकूमती ओहदेदारान उन्होंने फौरी तौर पर इस कहानी को आगे बढ़ाया। और पोलैंड का वजीर आजम जो है डोनाल्ड टस्क, उसने तो ऐलान किया कि जी एप्स्टीन और रूस के दरमियान मुमकिन रवाबित की तहकीकात भी कराऊंगा, जिससे इस किस्म के ये जो मजे का खेज दावे हैं कि ये रूस का एजेंट था, इसको कानूनी हैसियत मिलेगी। ये शायद इस बात की वजाहत कर सकता है कि बिल और हिलरी क्लिंटन ने अदालत में गवाही देने पर क्यों रजामंदी जाहिर की है, जब अमरीकी ईवान की जो निगरानी कमेटी है उसके अक्सर अरकान ने इस जोड़े को कांग्रेस की मुजरिमाना तौहीन का मुर्तकिब ठहराने के हक में वोट दिया है। दरअसल हिलरी क्लिंटन की ही 2016 की सदारती मुहिम ने रशिया गेट के झूठ को जन्म दिया था, जहां डोनाल्ड ट्रंप की 2016 की इंतखाबी फतह को मॉस्को के असर रसूख का नतीजा करार दिया गया था, जिससे एक कौमी स्कैंडल पैदा हुआ जो 2014 में दरअसल शुरू होने वाली लेकिन 2022 में उरूज तक पहुंचने वाली अमेरिका की हिमायत याफ्ता नेटो की क़यादत में रूस के खिलाफ जंग में तब्दील हो गया। कहानी उस वक्त मजीद पेचीदा हो जाती है जब इनमें से बहुत सी नई रिपोर्ट्स में जिस सोर्स का तज़किरा किया गया है वो कोई और नहीं बल्कि MI6 का एजेंट क्रिस्टोफर स्टील है, जिसकी तवज्जो सोवियत यूनियन के खात्मे से ही रूस पर मरकूज रही है। और वही 2016 के ये जो रशिया गेट स्कैंडल है इसका झूठा मेमार है। 2018 के अवाइल में स्टील ने FBI पर दबाव डाला कि वो इन इल्जामात को कबूल कर ले कि ट्रंप को रूस ने ब्लैकमेल किया था, और यही दावा रशिया गेट का मरकजी दावा था। और अब एक बार फिर इन फाइल्स की रिलीज के बाद आजकल के बयानियों में दोबारा सामने आ रहा है, जो अमरीकी मामलात में इसराइली मदाखलत के वाज़े किरदार से तवज्जो हटाने की काविश है कि इस इल्जाम को मॉस्को की तरफ मोड़ दिया जाए, उनके सरमन दिया जाए। ऐसा लगता है कि माजी की झूठी मगरबी रिपोर्टिंग को दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें 2003 में जारी होने वाले बरतानिया के दफ्तर खारजा के कागजात भी शामिल हैं, जिनमें दावा किया गया था कि मैक्सवेल एक सोवियत एजेंट था जिसे रूस से माली इमदाद फराहम की जाती थी। और आज एक बार फिर यूरोपीय और अमरीकी मीडिया तोपों का रुख इसराइल से रूस की तरफ मोड़ रहा है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि तकरीबन सारा का सारा मीडिया इस वक्त सहूनी अमरीकियों के कब्जे में है, वो उसके मालिक हैं, वो वही नैरेटिव बनाते हैं जो इसराइल के मफाद में होता है। एप्स्टीन के केस में भी यही हो रहा है। और सिर्फ मीडिया ही नहीं, आप बहुत जल्द देखेंगे कि क्लिंटन और ट्रंप जो दोनों इसराइल के हाथों कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ये भी एक ही पेज पर दिखेंगे। ट्रंप ने पहले ही कह दिया है कि मुझे क्लिंटन से हमदर्दी है, वो उसके लिए परेशान दिखाई देते हैं। इसके अलावा एपेक के जरिए नवाजे गए डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स और क्लिंटन और ट्रंप एक साथ मिलकर एक मनगढ़ंत रूसी ताल्लुक के तासुर को आगे बढ़ाएंगे, ताकि इस सब के पीछे असल आर्किटेक्ट इसराइल से तवज्जो हटाई जा सके। और सबकी तौसीक आखिर में मुसाद की एजेंट ग्लेन मैक्सवेल खुद आकर करेगी। सुनने में आ रहा है कि वो भी बहुत जल्द आकर कांग्रेस में बयान देगी और ये झूठ बोलेगी कि इस सब के पीछे इसराइल नहीं रूस था। अब इसका फैसला आप खुद कर लीजिए कि इसके पीछे दरहकीकत कौन था। तमाम हकायक आपके सामने रखती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? एप्स्टीन के पीछे रूस था या इसराइल? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।